بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اپنا نام مت دو اس کو میرا بیٹا ہے، یعنی اس کی ولدیت میں اسی کے باپ کا نام پکارو گے۔ یہی اللہ کے نزدیک، یہی انصاف کے نزدیک ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی بھی ہیں اور تمہارے دوست بھی ہیں۔ اگر نہیں پتا باپ کو، یہ نہ کہو کہ اب یہ حقیقی باپ ہو گیا، ابن نہیں ہے یہ، اس کے یعنی اس کی ولدیت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور جو تم سے غلطی سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ اس بات پر گناہ ہے جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ان معاملات میں غلطی سے اگر کبھی ماں کہہ بیٹھو تو اس میں خدا پکڑ نہیں کرے گا، البتہ ظاہر ہے کہ وہ کفارہ وغیرہ کرنا پڑے گا، لیکن خداوند عالم معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 6، نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے اپنی جان پر جو اختیار ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ ہمیں اختیار ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ اپنی جان پر اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ کا اختیار سمجھتا ہے۔ یعنی میری جان پر اتنا مجھے اختیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ کو اختیار ہے۔ فرمایا کہ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دو باتیں، ایک تو عرض کر دی کہ سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنی جان پر اپنے سے زیادہ رسول اللہ کی بات کو ترجیح دے، اور یہ وہی ہے جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا، رسول پاک کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات کر دوں، ہم کتنا ویسے زور لگاتے ہیں رسول اللہ، جو لوگ کہتے ہیں رسول مر گئے، ہم کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی نہیں مرے، آج بھی رسول اسی طرح ہے، لہذا ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ حق کہیے۔ لیکن اگر اس معاملے میں رسول زندہ ہے تو پھر ہماری جانوں پہ زیادہ اختیار رکھنے میں بھی رسول اللہ زندہ ہے۔ پھر جب ہم رسول اللہ کی نافرمانی آج کرتے ہیں، پھر کیوں نہیں کہتے رسول اللہ زندہ ہے؟ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ ان کا اختیار ہے۔ جو رسول نے کہا ہے وہ کرو، جو تمہارا دل کہہ رہا مت کرو۔ اس میں بھی تو کہو نا رسول پاک زندہ ہے، ادھر کوئی نہیں آتا۔ رسول پاک اس لیے زندہ کہ ہماری شفاعت کرے تاکہ ہماری دو نمبریوں پر ہمیں سزا نہ ملے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ بھی تو اگر شفاعت کے لیے رسول اللہ چاہیے تو پھر اطاعت بھی رسول اللہ کی کرنی چاہیے۔ جو اطاعت کرنے میں ہٹ دھرم ہے وہ شفاعت کی توقع بھی کم رکھے۔ اس غلط کانسیپٹ شفاعت کی قرآن مجید نے نفی کی ہے کہ ساری دنیا میں تم خدا کی نافرمانیاں کرو، اسی رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، نافرمانیاں کرو، قیامت کے دن کہو اب کالی کمری والے آئیں گے اور سارے بدماش بخشے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس غلط کانسیپٹ شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، رسول اللہ شفاعت کریں گے، اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے، تب مومنین کے بارے میں روایات ہیں اپنے اپنے درجے پر شفاعت کریں گے، لیکن وہ باذن خدا شفاعت ہوگی، اور جنہوں نے ساری عمر ہٹ دھرمی میں نہیں گزاری ہوگی، بالآخر خود بھی محنت کی ہوگی، لیکن کبھی کوتاہی رہ گئی ہوگی،
ان کی شفاعت سے ان کی بخشش ہو جائے گی. لیکن اگر کہ میں پرچہ بلینک دے کے آ جاؤں اور مجھے گریس مارک سے پاس کر دیا جائے, اس کانسیپٹ کا قرآن مجید انکار کرتا ہے. لہذا ہم شفاعت کا کانسیپٹ بھی کسی قوالی سے مت لیں, قرآن مجید سے لیں. کسی نظم اور غزل سے شفاعت کا کانسیپٹ نہیں لیں, اللہ کی کتاب سے شفاعت کا کانسیپٹ لیں. اللہ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانی آتی ہے. کوئی یہ نہ کہ قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ چونکہ ادھر ادھر سے زیادہ دماغ میں بھر لیا, اس لیے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر بنیادی قرآن پہ آتی تو پھر وہ قوالیاں سمجھ میں نہ آتی. آپ کو کہتے ہو قوال بھائی کیا کر رہا ہے تو نے پڑھا قرآن میں کیا لکھا؟ بھونگیاں مت مار تو, اس طرح کہتے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے, چونکہ ادھر ادھر سے زیادہ کمائی کی ہوئی ہے, اب قرآن پڑھنے والا برا لگے گا. قرآن بتانے والا یہ کہاں سے آ گیا ہماری جنت کی ٹکٹ کینسل کرانے؟ بھائی جنت کی ٹکٹ وہی ہے بنیاد. دو چیزیں اللہ کا نبی چھوڑ کے جا رہا ہے, قرآن, اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار میں فرمایا ہم کبھی خلاف قرآن بات نہیں کرتے. اہل بیت کی ٹون وہی ہے, حقیقی فرامین اہل بیت کی وہی ٹون ہے جو قرآن کی ٹون ہے. اور اگر کوئی اور ٹون بنا کے لایا وہ مشکوک ہے. اور یہ قرآن پڑھنے والا بڑی اچھی طرح, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, قرآن سے مانوس جب آپ کو اس ٹیسٹ کا پتہ لگ جائے گا, پھر آپ 2 نمبر ٹیسٹ خود بخود پہچان دیں گے. کل میں نے آپ کو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. صدق اللہ العلی العظیم.